بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پرویز الہی کے گھر پر جو چھاپہ مار کارروائی ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پرویز الہی کے گھر پر دھاوا بولا ہوا ہے اور گھیرے میں لیا ہوا ہے پولیس نے۔ ساتھ پرویز الہی کے فرنٹ مین کو جو آپ سمجھ لیں کہ پرویز الہی کی سب سے بڑی ایک ویکنس ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے سندھ سے، اور کئی دنوں سے گرفتاری نہیں ہو رہی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پرویز الہی کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے، اور پرویز الہی کی گرفتاری کے حوالے سے جو ان کا سرکاری رہائش گاہ پر دھاوا بولا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا گیا ہے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے، اور یہ جو خط لکھا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے انتخابات تک صوبے میں کسی بھی، جو الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے انتخابات تک صوبے میں کسی بھی ترقیاتی اسکیم کے اعلان اور اس پر عمل درآمد پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد صوبے کی نگران حکومت نے $1 ارب سے زائد مالیت کے غیر ملکی فنڈز سے چلنے والے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے استثناء کی درخواست کی ہے، کہ جو $1 ارب بیرونی فنڈ سے پنجاب میں چلنے والے صوبے ہیں ان پر استثناء مانگی ہے۔ کیوں؟ وہ آپ جانتے ہیں۔ 22 جنوری کو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہی چیف سیکرٹری کو خط لکھا جس میں ان سے غیر ملکی فنڈز سے چلنے والے منصوبوں پر عمل درآمد میں استثناء کا معاملہ اٹھانے کی درخواست کی گئی تھی۔ غیر ملکی فنڈ سے چلنے والے جن منصوبوں کے لیے استثناء مانگا گیا ان میں ورلڈ بینک سے $55 کروڑ 30 لاکھ کا دیہی علاقوں میں پانی کی فراہمی اور صفائی کا منصوبہ ہے۔ $23 کروڑ 60 لاکھ کا پنجاب سٹیز پروگرام ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے فنڈ سے $25 کروڑ کا پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپرومنٹ انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے۔ 1 کروڑ 63 لاکھ کا پنجاب اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور لاہور فورٹ پروجیکٹ میں $2 کروڑ 20 لاکھ کا ہیریٹیج اربن ری جنریشن کا منصوبہ شامل ہے۔ اس حوالے سے جو پنجاب حکومت ہے، نگران پنجاب حکومت ہے، ان کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ ان منصوبوں پر عمل درآمد کرنے والی ایجنسیاں نئی ترقیاتی ذیلی اسکیموں کے لیے ٹینڈرز اور منظوری کے عمل میں تھی، لیکن اسے روکنا پڑا۔ اس خط میں کہا گیا کہ پروجیکٹ ڈائریکٹرز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر یہ عمل بر وقت مکمل نہیں ہوتا تو اس سے ان منصوبوں پر پیش رفت خطرے میں پڑ جائے گی۔ حکومت پنجاب بین الاقوامی عطیہ دہندگان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کر سکے گی، جو بالآخر حکومت پنجاب پر جرمانے کی مد میں بوجھ بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا ہے کہ آپ جلد از جلد ہمیں اجازت دیں اور ہم ان پر جو اپنا ہاتھ صاف کریں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو میڈیا کے حوالے سے قانون سازی ہے، صحافیوں کے حوالے سے قانون سازی ہے، اس کیس کی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں کے تحفظ اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کے لیے قانون سازی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور PFUJ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے سماعت کی، جبکہ عدالتی معاونین اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور PFUJ کے نمائندے اپنے وکلاء کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت اطلاعات اور وزارت قانون کے رویے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ جمعے تک کا وقت ہے، جو کر سکتے ہیں کریں ورنہ فیصلہ دے دوں گا، جس پر سیکرٹری اطلاعات نے جواب دیا کہ عدالت ہدایات دے گی تو ہم ان کے مطابق کام کریں گے۔ اب عدالت کہتی ہے بھی آپ خود سارا کام کریں، وہ کہتے ہیں بھی آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کیا کام کرنے ہم کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وزارت قانون اور وزارت اطلاعات چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا وزارت قانون اور وزارت اطلاعات ختم کر دیں اگر سارا کام عدالتوں نے کرنا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کرتے نہیں ہیں، عدالتیں ایگزیکٹو میں مداخلت کرتی ہیں۔ اگر ہم کوئی فیصلے دیں تو آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایگزیکٹو کام نہیں کرتی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہدایت دے گی تو یہی تو کام کریں گے، ایسا ہے تو پھر میں ساتھ جو لکھنا ہوا لکھ دوں گا، پھر کوئی شکوہ نہ کیجیے گا۔ سیکرٹری اطلاعات نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کارروائی جاری ہے۔ جس عدالت نے کہا کہ آج وزارت اطلاعات کو اطلاع دینے کے لیے ایک نئی وزارت قائم کرنے کا حکم دے دیتا ہوں، جج نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہ پھر ہم ایک نئی وزارت بنا دیتے ہیں جو آپ کو اطلاع دیا کرے، اور میڈیا کو چوتھا ستون کہا جا رہا ہے اور صحافیوں کو آپ بنیادی حقوق دینے کو تیار نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سٹیک ہولڈرز یہ صحافی ہیں جن کو تنخواہ نہ ملے تو لاکھ لاکھ روپے کے پیچھے ٹرائبونل جاتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کے لیے تو ایسا فورم بھی موجود نہیں ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ ہمیں تھوڑا وقت دے دیں
جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 2031 میں ریٹائر ہو رہا ہوں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب 2031 میں ریٹائر ہونا ہے. تب کی تاریخ دے دوں، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو اپنا کام کریں تو یہ چیزیں ادھر آئیں ہی نہیں. آئندہ جمعے تک کا وقت ہے، جو کر سکتے ہیں کریں ورنہ فیصلہ دوں گا. پی ایف یو جے کے وکیل عادل قاضی صاحب نے کہا کہ اور جو ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے وکیل ہیں عمر اعجاز گیلانی، انہوں نے کہا کہ ان کو آپ اگلے جمعے تک مہلت دے دیں، اور اگر ان کی جانب سے کوئی کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ فیصلہ سنا دیں. پھر عدالت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ گلہ نہ دیجیے گا. عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے، باقی جنہوں نے گلہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں. دوسری جانب جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کرپشن کیس میں اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. مٹیاری سیکشن کرپشن کیس میں غبن کیے گئے 2.25 ارب روپوں میں سے 1 ارب روپے کی پراپرٹی اور 97 کروڑ روپے کیش برآمد کر لیا گیا ہے. ملزم عاشق حسین کلیری سے مجموعی طور پر برآمد رقم 97 کروڑ اور 60 لاکھ روپے ہے. ملزمان نے مہنگی سوسائٹی میں ایک ہی دن میں 14 ویلاز خریدے تھے. ملزمان نے مہنگی گاڑیاں بھی خریدیں. نائب حکام نے تفصیلی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. احتساب عدالت نے عاشق کلیری کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. مٹیاری موٹر وے فنڈز میں 2.25 ارب روپے کی کرپشن کے الزام میں گرفتار عاشق کلیری سمیت سابق ڈپٹی کمشنر مٹیاری عدنان رشید، سابق اسسٹنٹ کمشنر سعید آباد منصور علی عباسی، سابق ایریا بینک مینیجر تابش علی شاہ کو عدالت میں پیش کیا گیا. پہلے یہ جو ساری رقم تھی وہ واپس کرنی تھی ان لوگوں نے، جو ڈی سی تھا، اے سی تھا. اب انہوں نے ایک فرنٹ مین لے آئے ہیں اور ساری رقم اس سے برآمد کروا رہے ہیں تاکہ یہ ڈی سی اے سی ویسے ہی اس کیس سے نکل جائیں. نائب حکام کے مطابق سیاسی شخصیات کے مبینہ، اب سیاسی شخصیات کے نہ نیب نام بتاتی ہے نہ وہ آگے رپورٹ ہوتے ہیں، بس اتنا عدالت میں بتایا جاتا ہے کہ سیاسی شخصیات کے مبینہ فرنٹ مینز نے کراچی اور نواب شاہ کے پوش علاقوں میں 1 ارب روپے سے زائد کے ویلاز، بنگلوز اور گاڑیاں خریدیں. تمام پراپرٹی 62 شخصیات کی حمایت پر خریدی گئی. نہ 62 شخصیات کا نام بتاتے ہیں نہ سیاسی شخصیات کا. عدالت نے رکن قومی اسمبلی مخدوم جمیل الزمان جو پیپلز پارٹی کے رکن ہیں، ان کے کوارڈینیٹر اسلم پیرزادہ کے پیش نہ ہونے پر درخواست ضمانت منسوخ کر دی، جبکہ ملزم عاشق کلیری کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ایک سیکٹری ہے ایم این اے پیپلز پارٹی کا، وہ ضمانت پر ہے. جو عاشق کلیری ہے 97 کروڑ اس سے برآمد ہوا ہے، وہ مبینہ فرنٹ مین ہے. کس کا ہے وہ نہیں بتانا، ہے سیاسی شخصیت. اور پیپلز سندھ میں اور کون سی سیاسی جماعت ہے. تیسرا جو 44 کروڑ اور 24 کروڑ 2 دفعہ برآمد ہوئے، جو مٹیاری کے ڈی سی تھے جو عدنان رشید، اب ان کا نام بھی نہیں ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ 2.25 ارب روپے کی ریکوری ہو گئی ہے. اس میں 1 ارب روپے کی زمین ہے اور باقی کیش ہے، اور وہ کیش سارا جو یہ مبینہ فرنٹ مین ہے عاشق حسین کلیری، سارے اس سے برآمد ہوئے. کیونکہ وہ پھر اگر پلی بارگین ہو جائے گی تو پلی بارگین میں ان کا نام آ جائے گا تو ان کو نوکری چلی جائے گی. انہوں نے تو زرداری مافیا کے لیے ساری کرپشن کی ہے. بہرحال اب یہ معاملہ ایسے ہی ہے. دوسری جانب بہت اہم گرفتاری ہوئی ہے، اور یہ میرے خیال میں ایک بڑا زور لگا کے، اور جب سے یہ محسن نقوی کی حکومت آئی ہے اور جب سے پرویز الہی نے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں، اس کے بعد سے محمد خان بھٹی کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی. محمد خان بھٹی یہ سیکرٹری اسمبلی بھی تھے. حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو جتنا عرصہ وہ وزیر اعلیٰ رہے 2 ماہ تقریباً، تو انہوں نے صبح و شام ایک ہی کوشش کی کہ کسی طریقے سے محمد خان بھٹی کو گرفتار کیا جائے. کبھی کسی مقدمے میں کبھی کوئی ایگزیکٹو آرڈر پاس کروا دیتے تھے، لیکن ان کو گرفتار نہیں کر سکے تھے. جب یہ سارا معاملہ ہوا اس کے بعد جو ساری چیزیں ہیں، اب عامر سعید راں کو جو گرفتار کیا گیا تھا، جو سابق سیکرٹری ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو اسی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ ان کو کہیں پہ کسی جگہ پہ ان کی ضمانت کروانے میں اور سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے. ان کو 6 دن سے اغوا کیا ہوا ہے. ہائی کورٹ اپنے سابق سیکرٹری کو ابھی تک بازیاب نہیں کروا سکی، اور آج صبح دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. محمد خان بھٹی کو سندھ کے علاقے مٹیاری سے گرفتار کیا گیا. وہ حفاظتی ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ جا رہے تھے کہ ان کو گرفتار کیا گیا. ایس ایس پی حیدرآباد کی نگرانی میں محمد خان بھٹی کو پولیس نے حراست میں لیا ہے، اور سابق وزیر اعظم پنجاب کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے محمد خان بھٹی کی بھی گرفتاری ظاہر نہیں کی جائے گی، جیسے ہمارے لیگل ایڈوائزر عامر سعید راں کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی. آئی جی سندھ اور سندھ انتظامیہ کو خبردار کر رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہ کیجیے گا.
जबकि दूसरी जानिब जो परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है कि पुलिस मेरे घर में दाखिल हो गई है। अब तो वो वीडियो जारी कर दी है मोनिस इलाही ने, जब पुलिस दोबारा एक हफ्ते में ये दूसरा छापा और दूसरा घेराव है जो किया जा रहा है उनके घर का, परवेज़ इलाही के घर का, गुजरात में। और मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के बाद गुजरात पुलिस ने परवेज़ इलाही के घर का घेराव कर लिया है और मुहासरा कर लिया है। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया है। तमाम रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया गया है और साबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये बयान दिया गया है कि पुलिस ने मुकम्मल तौर पर मेरे घर को घेरे में लिया हुआ है और उनकी जानिब से घर में दाखिल होने के लिए सीढ़ियां लगा के घर में दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। परवेज़ इलाही ने बताया कि अभी थोड़ी देर कबल मोहम्मद खान भट्टी को भी सिंध से गिरफ्तार किया गया है और साथ उन्होंने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी की जो सरकारी रिहाइश गाह थी उनको तोड़कर जो GOR में सरकारी रिहाइश गाह को दरवाजे तोड़कर उसमें दाखिल हुए मोहम्मद खान भट्टी की रिहाइश गाह पर, और सरकारी रिहाइश से जो मुलाजिम नबील था, मोहम्मद खान भट्टी का जो मुलाजिम था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी सिंध से अमल में लाई गई है। जबकि परवेज़ इलाही कहते हैं जी कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। पहले मोनिस इलाही के एक दोस्त को इन्होंने अगवा किया, तशद्दुद करके 4 दिन बाद वापस कर दिया। फिर उसके बाद चौधरी वजाहत के खिलाफ मुकदमा हुआ, जो मूसा इलाही हैं उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग में पूरे ख़ानदान, हत्ता कि मोनिस इलाही की वालदा, मोनिस इलाही की बीवी, उनकी भाभी, भाई, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। और अब ये नया काम के परवेज़ इलाही की ये जो किया गया है, क्योंकि सबसे जो बड़ी कमज़ोरी थी परवेज़ इलाही की वो ये मोहम्मद खान भट्टी था। मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तार हो गया है। मोहम्मद खान भट्टी पर करोड़ों रुपए करप्शन के इन्होंने मुकदमात किए हुए हैं। अब जो ये आज क्या की कार्रवाई है और जिस तरीके से ये सारा कुछ किया जा रहा है, ज़रा ये कहते हैं कि अगली गिरफ्तारी परवेज़ इलाही की होगी और परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के लिए ही लाहौर में भी और गुजरात में भी कार्रवाई की गई है। अब पता नहीं ये मामलात कहाँ तक पहुँचाते हैं, क्या ये मुल्क के साथ करने जा रहे हैं, किस तरीके से इनका जो सियासी इंतकाम है वो इनकी जो है वो इनको ये ठंडा होगा इनका सियासी इंतकाम। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।